کو مانتا ہے۔ بن دیکھے اللہ نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کو ماننا ہی ماننا ہے۔ ایسے ہی جو اللہ کے وعدے ہیں سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں بات ماننی پڑے گی، دل میں آئیں یا نہ آئیں بات ماننی پڑے گی، عقل میں آئیں یا نہ آئیں بات ماننی پڑے گی۔ جہاں عقل کچھ کہے، قرآن کچھ کہے، جو لوگ عقل کو پیچھے کر کے دل کو اس کی بارگاہ میں جھکا دیتے ہیں، تو رب نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اولئک علی ھدی، وہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ ہدایت ان کو ملتی ہے، باقی ان کو ملتی ہے، منزل ان کو ملتی ہے، جنت انہیں کو نصیب ہوتی ہے، جنت ان کو ملتی ہے۔ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ اور جو کرتے پھرے چوں چوں کیڑے نکالتے پھرے، کئی لوگ مسجد میں آتے ہیں نا، نماز کم پڑھتے ہیں، اتنا وہ سورہ فاتحہ ذکر سبحان رب العظیم کم کرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں زیادہ کرتے، کیڑے نکالتے، فلانا مولوی ایسا، فلانا جو فلانا اللہ بچایت انج کردہ پیاسی، اس طرح کردہ سی، وہ اللہ کے بندے، خدا کے گھر میں آ کے تم چوریاں کرتے ہو، غیبتیں کرتے ہو اور اس سے پھر بخشش کی امید رکھتے ہو، جس رب نے فرمایا کہ جو غیبت کرتا ہے وہ بھائی کا مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، اس کے گھر میں آ کے اگر ہم یہ ادائیں اپنائیں پھر اس سے بخشش و برکت کی امید رکھے، نہیں ہو سکتا۔ برکت ایسے نہیں ملتی۔ برکت کیسے ملتی ہے یہ بھی قرآن سے بتاتا چلو۔ جس کا دل جتنا پاک ہوگا اس کے گھر میں اتنی ہی برکت ہوگی، جس کی نیت جتنی صاف ہوگی۔ نیت پلید شخص کے گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ نیت پلید کون ہوتا ہے؟ جو ہر وقت لوگوں کو تکلیف دینے کے چکر میں ہو، ہر وقت لوگوں کا نقصان کرنے کے چکر میں، اس کو ایسے کر دو، اس کو ویسے کر دو، اس سے یوں لوٹ کسوٹ کر لو، اس کا میں جو وہ بننا ایسے کاٹ لو، اس کا پانی ویسے چوری کر لو، ٹھیک ہے، اور اس کے پیسے میں یوں دبا لوں۔ جو ہر وقت سوچتا ہی گھٹیا ہو، جو ہر وقت سوچتا ہی گھٹیا ہو، اسے ٹک برکت ملے گی۔ اللہ پاک ہے، پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے، برکت بھی وہاں سے ملتی ہے، اللہ سے۔ اور اللہ پاک تو جو اس کی طرح پاکیزہ دل رکھتے ہوں گے انہیں رب برکت عطا فرماتا۔ اور برکت کیا ہے؟ کچھ لوگوں کے پاس مربے ہوتے ہیں، تن پہ کپڑا بھی تک کا نہیں ہوتا، پھٹے کپڑے پہنے ہوتے، میلے گندے، وہ ایک زمینوں جائیدادوں سعودیوں دبائیوں میں کماتے ہیں، باہر ملک کھلی انکم ہوتی ہے، دل اتنا سوڑا تنگ چھوٹا پڑ جاتا ہے کہ ان کے گھر کے دروازوں میں رزق گھستا ہی نہیں ہے، رزق نہیں گھستا، لانے کو دل نہیں کرتا، کھانے کو دل نہیں کرتا، پہننے کو دل نہیں کرتا۔ اس سے بڑی موت اور کیا ہوگی؟ وہ اللہ کے بندو، اللہ فرماتا ہے مجھ پہ بھروسہ رکھو، جو دے رہا ہوں تم خود بھی کھاؤ، تم کھلاؤ بھی صحیح، اللہ اور عطا فرمائے گا، اللہ اور عطا فرمائے گا۔ ہمارا قرآن ہمیں ایمان سکھاتا ہے، اور ایمان بھی کون سا؟ ایمان بالغیب۔ تو جس کا غیب پر ایمان ہوتا ہے اللہ پاک اسے عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو قرض دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرض واپس کرے گا، عطا فرمائے گا۔ کیسے؟ یہ تو میں نے بتا دیا کہ اندیکھی باتیں ہیں، مجھے نہیں پتا کیسے، لیکن جس نے مان لیا اسے پتا چلے گا کہ کبھی وہ باہر سے آ رہے تو گھر میں فروٹ پکڑ کے لا رہے، کبھی سبزی پکڑ کے لا رہے، گھر میں کھانے کو مطلب کوئی کھلی انکم نہیں ہوتی لیکن روٹی صبح شام پک رہی ہوتی ہے۔ یہ برکت نہیں تو اور کیا ہے؟ لوگوں اللہ کی دولت مانگو، اس کو نصیب ہونا بھی مانگو، اس کو کھانا بھی مانگو۔ کئی لوگ ہوتے ہیں دولت تو ہوتی ہے نصیب نہیں ہوتی، وہ حرام کی دولت ہوتی ہے، اللہ حرام کی دولت نصیب نہیں ہوتی، وہ ملک میں آ جاتی ہے، ملک میں آ جاتی ہے، نصیب نہیں ہونے دیتا۔ جو دکھاوے میں لگا لو کہ تم نے گھر بنا لیا اور تم نے جو ہے مربے خرید کر لیے، ایک ہی کوڑا برسے گا، ایک ہی کوڑا پڑے گا۔ وہ جو اس نے فرمایا کہ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، تمہارے رب کا کوڑا تمہارے اوپر پڑتا ہے، وہ ایک کوڑا پڑے گا سب حرام بہا کے لے جائے گا، وہ کمر توڑ کے رکھ دیتا ہے، پھر بندہ سنبھلے نہیں سنبھل سکتا، اس وقت سے بچنا چاہیے۔ یہ ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ تو فرمایا قرآن پاک کے اندر وہ انفاق کی آیت کے ضمن میں فرمایا واللہ، اب یہ غور فرمائے، موضوع میں آگے بڑھتا جا رہا ہوں، واللہ واسع علیم۔ اب یہ بات ایمان کی آ رہی ہے،
लोग मुझसे कोई खड़े होकर पूछ ले कि हजरत साहब आप तो इस तरह बात कर रहे हैं, ये तो 5 मन का कट्टा इन्होंने ज़िबा कर दिया, लाख 1.5 लाख का तो होगा कम से कम जनाब, 1.5 लाख 2 लाख, लाख से तो ऊपर ही होना चाहिए। ये लाख रुपया तो इनका चला गया, लाख इनका चला गया। आप कहते हो कि अल्लाह कहता है वापस करूंगा, ये कैसे हो सकता है? मुझे इसका पता नहीं है ये कैसे हो सकता है, लेकिन इसी कुरान ने जवाब दिया कि ये कैसे हो सकता है। फरमाया मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ून अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, मिसाल उन लोगों की जो अल्लाह की राह में खर्च करें। फरमाया कमासली हब्बा, ऐसे ही है जैसा कि एक दाना तुम जमीन के अंदर डालो, अम्बतत सबअ सनाबिला, एक दाने से अल्लाह उसके ऊपर 7 शाखें उगाता है, 7 बालियां उगाता है। फिर फरमाया फी कुल्ली सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा, फिर हर बाली के अंदर अल्लाह 100 दाने पैदा कर देता है। तो जो रब एक दाने से 700 दाने पैदा कर सकते हो, तुम्हारे 1 रुपए को 100 में तब्दील कर सकता है। बात समझ में आ रही है ना? तो वो तुम्हारे 1 रुपए को, फिर फरमाया मैं आगे मजीद आयत मुबारक को एक्सप्लेन करूंगा। फरमाया कि कर्दन हसना, अल्लाह को दो तो अच्छे तरीके से दो, उम्दा तरीके से दो, इखलास के साथ दो, खुलूस के साथ दो। जितना इधर से खुलूस बढ़ता जाएगा उतना अल्लाह की अताएं बढ़ती जाएंगी। कितना अताएं? फरमाया फयुदाइफहु लहु अदआफन कसीरा, लोगों को इतना देगा, बढ़ा के देगा, चढ़ा के देगा, दिन दुगना देगा, रात चुगना अता फरमाएगा। ये उसके बातें हैं, जितना कुरान सच्चा इतना ही उसकी बातें सच्ची हैं। तो फरमाया वल्लाहु वासिउन, वल्लाहु वासिउन, वल्लाहु वासिउन, अल्लाह कैसे बढ़ाएगा? फरमाया इसलिए कि जो वुसअत है, वुसअत, अब सुनिएगा वो क्या है? जो वुसअत, बढ़ाना, इजाफा, गुंजाइश, फराखी है, वो कैसे होती है? अल्लाह ने फरमाया ये वुसअत तुम्हारे पास नहीं है, बंदे तेरी औकात क्या है? बंदे तेरी औकात क्या है? फरमाया वासिअ, वुसअत उसके पास है। वुसअत, अल्लाहु अकबर, कितनी वुसअत है, कितनी वुसअत है? फरमाया वासिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द, कितनी वुसअत है? फरमाया वासिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द, लोगों उसके पास इतनी वुसअत है, इतनी वुसअत है कि जो खाली उसकी कुर्सी है ना, कुर्सी, जो उसकी कुर्सी, आयत कुर्सी पढ़ते नहीं, उसकी आयत पढ़ना। फरमाया वासिअ कुर्सियुहु, अल्लाह अकबर, जो उसकी कुर्सी है, जिस पे वो जलवा फरमा है, जिस पे वो जो मुतमक्किन है, जिसके ऊपर वो तशरीफ रखता है, फरमाया उसकी कुर्सी की वुसअत इतनी है। फरमाया अस्समावात वल अर्द, कुल जमीनें मिलाकर भी और कुल आसमान मिलाकर भी उस कुर्सी के आगे छोटे पड़ जाते हैं। अल्लाह की कुर्सी उससे भी बड़ी है। अरे जिसकी कुर्सी इतनी बड़ी हो तो वो खुद कितना बड़ा होगा। और जब वो ज़ात इतनी बड़ी हो और वादा कर दे कि वासिउन, वुसअत मेरे पास है, अता भी मैं फरमाता हूँ, जब वो किसी के देने से राजी हो जाए और अता करने पे आए, बताओ कितनी वुसअत डालेगा, कितनी गुंजाइश पैदा करेगा, कितनी फराखी पैदा करेगा। हमारी तरफ से शर्त उसने एक लगाई, युमिनून बिल गैब, बस ईमान तो रख के देखो, ईमान तो रख के देखो, वो देगा। फिर फरमाया अलीम, वुसअत भी उसके पास है, वुसअत भी उसके पास है, और अलीम, अल्लाह अकबर, अलीम का मतलब ये है कि उसको फिर एक तो वुसअत उसके पास है ना, फिर भी कैसे वसी होगा? ज़हन में सवाल तो पैदा आता है ना कि कैसे वसी होगा? अल्लाह ने जवाब दिया है, फरमाया कैसे होगा बंदे, ये भी तेरा काम नहीं है। वो वसी कैसे होगा ये तेरा काम नहीं है। फरमाया कि उस वुसअत को कैसे बढ़ाना है उसका इल्म भी अल्लाह के पास है। अलीम का मतलब अल्लाह जानता है कि वो कैसे किसका रिस्क बढ़ाता है, कैसे घटाता है। अब आपको एक आयत सुनाऊं। अल्लाह ने फरमाया अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर। तो फरमाया अल्लाह ही है जो बंदों का रिस्क बढ़ाता भी है, घटाता भी है, जो बंदों का रिस्क बढ़ाता भी है और घटाता भी है। अब ये याद रखें, किसी को तो रिस्क सोने का चम्मच मुंह में मिल जाता है जी, और किसी का जो है वो रिस्क बहुत कम, खाने को हलकान होता है। बात गौर से सुनिएगा,
ایک بات آپ کو پہلے وضاحت عرض کر دوں کہ نا مجھے کہا تھا کہ 2:30 بجے آپ کا نا تقریر ختم ہو جائے گی، یہ مجھے کہا تھا۔ اس کا مطلب 2:30 بجے کا ختم، میں نے کہا 1 بجے شروع ہو جائے گی، تو 2:45 تو میری تقریر شروع ہوئی ہے۔ اب میری ایک عادت ہوتی ہے، مجھے ٹائم کی بڑی فکر رہتی ہے، پرواہ، کیونکہ ایک بات بتاؤں، میں کوئی اتنا کامل پاک نہیں ہوں، میں خود بھی بہت مطلب کوتاہ، تقصیر، کمی ہے، لیکن اس قرآن پہ تھوڑا سا یقین ضرور ہے۔ یہ جو بھی بول رہا ہوں نا، اس کے یقین پہ بول رہا ہوں، برکت اسی کی ہوگی، میری اوقات نہیں۔ اچھا، اب میں یہ مطلب محسوس کرتا ہوں کہ اتنے عظیم قرآن کی بات ہلکی نہیں پڑھنی چاہیے، اور وہ ہلکی کب پڑتی ہے؟ جب وقت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر وقت زیادہ ہو جائے نا تو پھر بندے تھوڑا تنگی محسوس کرتے ہیں، مجھے اس کی ٹینشن پڑ جاتی ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ نا گفتگو کو لمٹ، مطلب ویسے تو کلخانی کے پروگرام میں میری ہوتی تھی 45 سے 50 منٹ، گھنٹے سے پہلے میں نے ختم کرنا ہوتا تھا۔ اب میں نے کہا 1 بجے ملے گی، چلو یہ حضرت صاحب تو کہنا جلال پور سے آئے بیٹھے، حضرت جلال پور سے نہیں، انہوں نے ہمیں سیال کوٹ سے بلوایا ہے، اور بڑے عجیب طریقے سے بلوایا، یہ بھی آپ نہیں سمجھ سکتے۔ میں یہاں پرسوں ترسوں آ کے پروگرام کر کے میں واپس چلا گیا، اور میرا کل جو ہے وہ انٹرویو ہے لاہور میں۔ میں اللہ کے کلام کا واسطہ دیتا ہوں، میرے لیے دعا کیجئے گا کہ اللہ کامیاب فرمائے، یا آپ آمین کہہ دیں، اللہ کسی کی بات سن سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں وہ مطلب کال لیٹر آ گئی تو میں نے معذرت کر لی تھی، تو انہوں نے کہا دیکھیں محبت سے بلا رہے آپ آ جائیں، اللہ آپ کو حضور کے میلاد کا صدقہ کامیاب کرے گا۔ وہ جو 2 دن پہلے میں سیال کوٹ گیا تھا، رات یقین جانے سارا دن سفر کر کے رات کو میں یہاں پہنچا ہوں، صرف ان کے میلاد کی خاطر، اور کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ اتنی دور سے آئے بیٹھے ہیں، تو میں نے کہا چلو گھنٹہ سوا گھنٹہ تو تقریر کریں گے۔ اب یہ 2:15 تو ادھر ہو گئی ہے، مجھے یہ ٹینشن، لیکن اتنا گزارش کرتا ہوں کہ آپ مجھے 15-20 منٹ، زیادہ نہیں، مطلب وہ یہ کہہ رہے 1.5 گھنٹہ تقریر، 1.5 گھنٹے کا ٹائم نہیں ہے حضرت، 1.5 گھنٹے کا نہیں، بہت لیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو 15-20 منٹ دیں، اس میں موضوع سمیٹ لوں بس، ٹھیک ہے نا۔ بات شاید کسی کے عقل کو لگ جائے، کسی کے دل میں اتر جائے کہ یہاں سے نا ڈائریکشن سیدھی ہوتی ہے، سمت متعین ہوتی ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے بندوں کو نصیحت کرتے رہا کریں، جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے، میری بات اسے فائدہ پہنچاتی ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ، یہ قرآن کا وعدہ ہے، تو سن لیں، شاید کسی کا چیتا سیدھا ہو جائے، کسی کی عقل سیدھی ہو جائے، کسی کے اندر سے جو ہے وہ اس طرح کی میں باتیں کر رہا ہوں، کسی کا دل صاف ہو جائے، ارے کسی کو اللہ کے گھر کا راستہ مل جائے، کسی کو عبادت کی توفیق مل جائے۔ لوگوں مر کھپ جانا ہے، سارا کچھ ادھر پڑے رہ جانا ہے، ادھر ایک چیز کام آئے گی، وہ اللہ کا نام، یا رسول اللہ کا نام، یا یہی قرآن، جن کو ہم یہاں چھوڑے بیٹھے ہیں۔ وہ بھی کمائیں، وہ بھی کمائیں، لیکن اللہ کے واسطے یہ بھی کمائیں، یہ بھی کمائیں۔ وہ کمائی 60-70 سال کام آئے گی، بس یہ جو یہ کمائی ہے دنیا کی، اور یہ کمائی اللہ نے فرمایا خالدین فیہا، کر جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ کام آنے والی ہے۔ تھوڑا سا کوشش کریں۔ عمر ایسے گزر رہی ہے جیسے برف پگھلتی ہے، برف پگھلتی ہے، ویسے عمر پگھل رہی ہے۔ ابھی آپ کو کوئی بتائے کہ آپ کا جو ہے نا وہ ویزا، میں یہ دیہاتی لوگ باہر جانے کو زیادہ پسند کرتے ہیں، میں ویسے مثال ویزا نکل آیا ہے، سعودی کا ٹکٹ ہے، اور فلائٹ نکل جائے گی جناب 4 بجے فلائٹ نکل جائے گی۔ اگر لیٹ ہوئے تو گئے۔ مجھے یہ بتائیں، ٹائم شارٹ ہو تو کوئی بندہ تھوڑی سی بھی غفلت کرے گا؟ وہ فوراً سامان پیک، بھاگم دوڑی، جلدی کرو، اور وہ کیا کوشش کرے گا پہنچنے کی۔ اللہ کے بندو، اللہ نے کہا تمہارا بھی ٹائم تھوڑا ہے، وقت بہت تھوڑا ہے، یہ 50-60 سال 70 سال کچھ بھی زیادہ نہیں ہے، کچھ بھی زیادہ نہیں ہے۔ کوشش کر لو، یہ گزر جائے گا۔ یہ تو اللہ نے پتہ ہے ایک بات دل سے کہہ رہا ہوں، یہ تو اللہ نے یہ اناج، گندم، یہ روٹی پتہ کیوں بنائی ہے؟ روٹی صرف اس لیے بنائی ہے کہ اس پنجرے کے اندر جو اپنی روح ڈال کے دے رہا ہوں، اور اس کو دیکھتا ہوں کہ وہاں جا کے کون مجھے بھلاتا ہے اور کون یاد رکھتا ہے۔ تو یہ جو عرصہ دیا نا اس آزمائش کا، بس 60-70 سال اس مشینری کو، یہ جو مشینری ہے یہ انسان نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے،
انسان اندر رکھا ہوا ہے. انسان اندر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے جب نکلتا ہے تو یہ مشینری رک جاتی ہے کہ نہیں؟ یہ تو خاک ہے، خاک. جب تک اس خاک میں، میری طرف غور کرنا، صرف بھئی 15-20 منٹ، اب تو زیادہ نہیں ہے یار. یہ بتائیں اب تو اکتا تو نہیں رہے ہوں گے، اب تو سن رہے ہیں؟ ذرا مجھے رسپانس ہے، کون کون سن رہا بات؟ الحمدللہ. چلیں اکثر سننے، کچھ اگر ڈھیلے بھی ہو تو اس سے فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے نا؟ بات سن لیں کہ یہ جو اصل انسان ہے، جب تک اس پنجرے میں، اس خاک میں وہ رہتا ہے نا، تب تک یہ پنجرہ ہلتا ہے، تب تک یہ پنجرہ چلتا ہے، یہ بول رہا ہے. کب تک؟ جب تک اندر انسان ہے. وہ ہے جب وہ انسان نکلتا ہے پھونک کی صورت میں، یہ پنجرہ بیکار، نہ بولتا ہے. یہ محفل میلاد بھی ہے، اور ان کے والد صاحب محترم حاجی اشرف صاحب غالباً ہیں، ان کا جو ہے وہ یہ برسی کا موقع بھی ہے. تو لگے ہاں تو بات سے بات نکل رہی ہے، تو غور فرما لیں کہ جب وہ انسان نکلتا ہے مشینری رک جاتی ہے. نہ یہ بول سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ ہل سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ یہ خاک، یہ کیا ہے؟ یہ خاک ہے. خاک انسان نہیں ہے، یہ خاک مرتی ہے، انسان نہیں مرتا. یہ یاد رکھیے گا، خاک مرتی ہے. جب اس سے انسان نکلتا ہے نا، اس کی اس پنجرے کی ویلیو گھٹ جاتی ہے. پھر لوگ اٹھاتے ہیں اور اس پنجرے خاک کو خاک میں دبا دیتے ہیں. بس یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ انسان جو میں کہہ رہا ہوں نہیں مرتا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے جو اللہ نے فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا فی احسن تقویم، بہترین صورت میں. پھر فرمایا کہ من صلصال من حمأ مسنون، ہم نے اس کو مٹی سے، کھٹکتی مٹی سے پیدا کیا، اور پیدا کر کے آگے فرمایا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب اس پنجرے میں میں نے اپنی پھونک ماری، اس پنجرے میں جب میں نے اپنی پھونک ماری اور اس کے اندر روح ڈالی، تو وہ جو اندر کا انسان ہے، بندگان خدا، وہ اللہ کی پھونک ہے، وہ اللہ کی روح ہے. تو جس طرح اللہ لافانی ہے، جو اس کی پھونک ہے وہ بھی لافانی ہے. انسان مر نہیں سکتا، تبھی تو اس نے پھر اٹھنا ہے. اٹھنا ہے نا کہ نہیں بھئی؟ مر کے یہ تو مرنا تو ایک بہانہ بن گیا ہے. اور پھر اس کے بعد جب اٹھیں گے تو جو اچھے ہوں گے ہمیشہ جنت میں، اور جو برے ہوں گے ہمیشہ جہنم میں. تو ہمیشہ کی تو ہے، اس کی پھونک کو کبھی موت نہیں آ سکتی، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. جس طرح وہ زندہ، اس کی پھونک بھی زندہ. خدا کے لیے جو اس نے پردہ ڈالا ہے، اس پردے میں اس کی پھونک کی قدر کرو، اس کی پھونک کی قدر کرو، اس انسان کی قدر کرو. کچھ اندر جھانکو، دل کو سنوارو، روح کو سنوارو، عمل صالح کرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو. رب ذوالجلال، خدا کی قسم، اگر اس دل کے اندر اس وسیع پھونک کو کسی نے آباد کر لیا، کسی نے آباد کر لیا، تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے برکت سے اس مردہ خاک کو بھی زندہ فرما دیتا ہے. اس کو بھی، اس وجود کو بھی. خوشبو کہیں پر روئی میں لگا کے رکھ دی جائے تو وہ جو خوشبو خود مہک رہی ہوتی ہے، جدھر رکھو اسے بھی مہکا دیتی ہے. تو اس دل میں اللہ کا نام، اس دل میں اللہ کی پھونک، اس دل میں اللہ کی روح، اس پنجرے کے اندر اللہ کی روح. کوئی اس کو یاد کرے، ذکر کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، بندگی کرتا ہے، راتوں کو اٹھتا ہے، تہجد ادا کرتا ہے، یاد خدا دل میں بسائے رکھتا ہے، وہ شیطان کی پیروی نہیں کرتا، وہ اس راستے پہ نہیں چلتا. تو رب ذوالجلال اپنے اسم نام کی برکت سے اس دل کو زندہ کرتا ہے، پھر دل سے وجود کو زندہ کرتا ہے. جب انسان مر جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، تو جو دل پاک اور صالح ہو وہ قبر میں بھی سلامت رہتا ہے. وہ وجود قبر میں بھی سلامت رہتا ہے. اگلی بات سنیں، روحانیت و معرفت کی باتیں چل نکلی ہیں. اگلی بات سنیں، وہ جو اندر نور ہے وہ معیار اور مقدار کی بات ہے.
معیار اور مقدار کی بات ہے. دل سے سنیے گا. مر کب جانے کب تک کسی کا حق کھاتے رہو گے, کب تک حرام کھاتے رہو گے. یہ تو اس جسم کی غذا ہے, روح کی غذا کچھ اور ہے. روح کی غذا کبھی اس کا سامان کرو تو یاد رکھیں بات معیار اور مقدار کی ہے. اگر اس روح کو کم مقدار میں آپ نے خوراک دی کم زندہ ہوگی. اگر کچھ زیادہ بڑھائی تو کچھ لوگوں کا قبر میں وجود سلامت رہتا ہے. لیکن جو اللہ نے فرمایا, اب سنیے گا کہ الذین یذکرون اللہ, اللہ کے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں, اللہ سے محبت کرتے ہیں, اللہ سے عشق کرتے ہیں, اللہ کی بندگی کرتے ہیں. وہ راتوں کو بھی اپنے بستر چھوڑ کر اس کے آگے گرے پڑے ہوتے ہیں, وہ اس کے مصطفیٰ پہ درود پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ حرام و سیاہ کاری سے بچ رہے ہوتے ہیں. یذکرون اللہ قیاما, اگر کھڑے ہیں تو زبان پہ ورد خدا جاری ہے. وقعوداً, بیٹھے ہیں تو اس کے دل کے اندر ورد خدا جاری ہے. وعلی جنوبہم, لیٹے ہیں تو ورد خدا جاری ہے. ہر وقت اسے یاد رکھے ہوئے ہیں. جب ان کا یاد بڑھتی ہے, ان کا ذکر بڑھتا ہے, ان کی مقدار بڑھتی ہے, اس مقدار کے ساتھ معیار میں اضافہ ہوتا ہے, تو اس دل کی زندگی اتنی بڑھتی ہے, اتنی بڑھتی ہے کہ کچھ کا وجود سلامت. اس ذکر کی برکت سے وہ دل وجود کو زندہ کرتا ہے. اللہ اکبر. کچھ وہ ہستیاں ہوتی ہیں کہ جب یہ وجود, یہ بھی خاک, غور فرمائیں, یہ بھی خاک, اور جہاں یہ وجود جاتا ہے وہ بھی خاک, قبر بھی کیا ہے, خاک. اب بڑی معرفت, روحانیت اور نقطے کی بات آ رہی ہے. آپ نے غور فرمانا ہے کہ جب اس قلب کے اندر یاد خدا پیدا ہوئی اور وہ ذکر چلتا رہا, وقت آتا ہے کہ اللہ اپنے نام کی برکت سے اس وجود کو زندہ کرتا ہے. پھر اس وجود کی وہ ترقی بڑھتے بڑھتے کچھ لوگ اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں, کچھ لوگ اس مرتبے تک پہنچ جاتے ہیں, اس درجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ کچھ کا تو صرف بدن سلامت رہتا ہے, کچھ کی تو یہ خاک میرے وجود کی طرف, کچھ کی تو یہ خاک سلامت رہتی ہے, لیکن کچھ کی روحانیت و برکت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ان کا وجود بھی سلامت. اور جب یہ وجود جس جگہ جاتا ہے تو پاور اتنی ہوتی ہے کہ اس وجود کی برکت سے وہ جگہ بھی جی اٹھتی ہے, زندہ ہو جاتی ہے. تو اللہ ان کی قبروں کو بھی زندہ کر دیتا ہے. ارے مجھے میرے پردادا کا نہیں پتا, لیکن وہ کون تھے کہ غوث پاک دنیا سے چلے گئے, ان کا نام بھی سلامت, قبر میں وجود بھی سلامت, ان کی قبر بھی سلامت ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. وہ قبر ہے کہ لوگ جاتے ہیں, دیدار کرتے ہیں, زیارتیں کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں. ارے لوگوں, ویرانے میں کوئی نہیں جاتا ہوتا, جہاں کچھ آبادی ہو لوگ ادھر جاتے ہیں, اور پاگل کوئی نہیں ہے کہ کسی کو کچھ نہ ملے اور وہ بھاگتا پھرے, کسی کو کچھ نہ ملے اور وہ دوڑتا پھرے. ارے وہ عقل کے اندھے لوگ ہیں, اندھے جو باتیں کر جاتے ہیں, اعتراض کر جاتے ہیں. ارے وہ غوث پاک ہیں جن کا مرتبہ, مقام اور ذکر اتنا بڑھا. بھائی اب تو خوش ہو جائیں, ختم شریف آ گیا, میرا وعدہ پورا نکلا ہے, ٹھیک ہے نا. میں انشاءاللہ ختم کی طرف ہی جا رہا ہوں. یہ آ گیا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ بس اب سمیٹنا ہے, ٹھیک ہے نا. مطلب وہ 15-20 منٹ مانگے تھے, 15 منٹ چل رہا ہے, 5-7 منٹ کچھ, بس یہی کچھ میں گفتگو کرنے والا ہوں, لیکن توجہ رکھیں. میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں. میرے سامنے, اس کو بھی کھلا رہے ہیں, میرے سامنے قرآن پاک کھلا ہوا ہے. بات نیت کی ہوتی ہے. کچھ کی نیت ہوتی ہے اس لیے تقریر کرنا کہ بھئی وہ ادھر سے آگ کتنا رہا ہے کہ نہیں, ادھر سے آگ کتنا رہا ہے, اور اگر اتنا نہ ہے تو کہتے ہیں بھئی مول نہیں پایا. کہتے ہیں اچھی کہو سبحان اللہ. اللہ گواہ ہے, اللہ کے قرآن کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں. مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ ادھر سے آ کیا رہا ہے, مجھے تو اس کی پرواہ ہے کہ ادھر سے جا کیا رہا ہے.
माशाअल्लाह मैं आपको एक बात बताऊं, आप में से कोई कितना दौलतमंद हो, जमीनों मुरब्बों का मालिक हो, मुझसे ज्यादा अमीर नहीं है। अल्लाह बेशक अल्लाह का दीन है मुझसे ज्यादा अमीर नहीं है कि मेरे सीने में कुरान है। कुरान है अल्लाह का और अगर मुझे इसकी ताकत का पता चल जाए, न मैं खरीद सकता हूँ ना आप खरीद सकते हैं, बेशक न मैं मूल ला सकता हूँ ना आप मूल ला सकते हैं। ये बहुत की और ये इतनी कीमती चीज है, थोड़ा सा एहसास दिला दूं, इतनी कीमती चीज है। घर में लड़ाई पड़ जाए, फड्डा पड़ जाए, बीवी रूठ के चले जाए, मिन्नतें करते रहो, अगर अल्लाह दिल ना फेरे तो पूरे मुरब्बे आगे डाल दो, दिल नहीं फेरता। बेशक मिन्नतें कर दो, नाराजगियां खत्म नहीं होती। लेकिन कई दफा देखा अल्लाह का नाम लिया कि अल्लाह की खातिर माफ कर, अल्लाह ऐसे दिल पलटा देता है। जिधर दौलत हार जाती है वहाँ अल्लाह का नाम काम आता है, वहाँ कुरान काम आता है। ठीक है ना। अब इसका भी मतलब देखे, मुझे वक्त पे टाइम मिलता ना, और आप लोग भी वक्त पे आते, मैं भी दिल से आया था, आपको कीमती मोती देकर जाता, बातें देकर जाता, सीधी बात बता रहा हूँ। और मुझे शायद उतना पैसा तो ना मिलता आपसे जितना दुआएं मिल जाती, जितना मेरी बख्शिश का सामान हो जाता। आप में से जो लोग भी मतलब चलो कोई बात अकल को लग जाती ना, जिंदगी भर ये तो कहते रहते अल्लाह पाक उस जो ना वो जो आलिम आए थे, जो भी कहें अल्लाह उसका भला करे, उसने बात बता दी थी तेरी वो भी है। मेरी ये नीयत है। और बरकत भी तब पैदा होती है कि जब सोचें इधर से उठती है, जब सोचें ऊपर जाती हैं, तब बरकत पे, तब अल्लाह बात में असर डालता है, तब बात समझ में आती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ मेरी बात की थोड़ी सी कदर है। कुरान की क्या कीमत है? अल्लाह ने कुरान में ना फरमाया है कि मेरे बंदे वो हैं, सिर्फ तर्जुमा कर रहा हूँ, अल काज़िमीन अल गैज़, कि जो गुस्सा कंट्रोल करते हैं। अब किसी का दिमाग फटा पड़ा हो और गुस्से में हो, आप जाके उसके सामने वास्ते तल्ले डालते रहें, मारने धाड़ने पे तुला होता है और पता नहीं कैसे कैसे काम कर जाता है। घर में लड़ाई हो जाए तो बात समझ में नहीं आती, लेकिन जिस दिल में खुदा हो और उसे ये पता चल जाए मेरे रब का हुक्म है कि अल काज़िमीन अल गैज़, गुस्से पे कंट्रोल कर, वो ऐसे जब बात आयत सुनेगा, अल्लाह की बात सुनेगा, वहीं पे ठंडा हो जाएगा, वहीं पे ठंडा। ये अल्लाह का फर्मान। अच्छा, फिर अगली बात एक और कीमती मोती ले जाए। यहाँ से एक बात और भी बताऊं, ये गुस्सा कंट्रोल करना ऐन दीन है, दीन। बेशक है। ये घर में लड़ाई कम किया करें, गुस्सा कम किया करें, बर्तन कम थोड़ा करें, बीवी के साथ कम लड़ा करें। फिर कहते घर में बरकत नहीं, लड़ाई झगड़ा है, किसी ने तवीज़ कर दिया जाके वो जना झूठे पीरों से, सच्चे पीरों से नहीं, जो सैयद लोग हैं, जो नेक लोग हैं, नमाज पढ़ते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिसको मैं जानता हूँ नमाज एक नहीं पढ़ा, पीर बना बैठा है और जाके उधर औरतें जमगट्टे लगे पड़े, हम जो है वो घंटा घंटा तकरीर करते हैं, हमें लोग पूछते नहीं, और उधर जो हजारों के हजारों दे के आ जाते हैं। खुदा के बंदो, तुम्हारा खुदा कहाँ है? तुम किधर हो? वो तो आज भी मौजूद है, तुम्हें अल्लाह नहीं मिला, मिल जाता तो तुम ये ना करते, तुम ये ना करते। ठीक है ना। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये कुरान पाक और उसकी बात के हवाले से ये फरमाया वल आफीन अनिन नास। दूसरा मोती, लोगों लड़ाई हो जाती है, घरों में झगड़े हो जाते हैं, घरों में झगड़े हो जाते हैं। अब होता क्या, जब झगड़ा होता है ना तो बंदे की आदत ये है वो दिल में इंतकाम रख लेता है। वो दिल अगर सुलह हो भी जाए दिल साफ नहीं करता। कल को बात आती है ना, फिर मेढ़ा, फिर ताना, तुमने ऐसा किया था, तुमने वैसा किया था। सिर्फ एक दफा इशारा कर दे, अल्लाह के बंदे बनना चाहते हैं इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जरूर, बेशक। चलो इसको छोड़े, बनना मैं ये नहीं वादा ले रहा हूँ। कुछ लोग डर रहे हैं शायद कि मौलवी साहब कहेंगे जी अल्लाह के बंदे भी फिर 5 वक्त की नमाज पढ़ो। मैं आपसे वो नहीं कहता, पढ़ो या ना पढ़ो आपका मसला है, पढ़ो या ना पढ़ो आपका मसला है, कि नमाज मोहब्बत है। जिसे अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है वो नमाज छोड़ ही नहीं सकता। जो नमाज नहीं पढ़ते ना, वो जरा दिल में उसकी मोहब्बत का जायजा ले, उनको खुदा से मोहब्बत नहीं है। और फिर कहते अल्लाह माफ भी करें, कैसे होगा? मोहब्बत करो अल्लाह से और इबादत को इश्क बनाओ, इबादत को इश्क बनाओ। जब इश्क बनाना, फिर नमाज सुरूर, लज्जत बन जाती है। तो अल्लाह ने फरमाया कि वल आफीन अनिन नास। चलो
اللہ کے بندے بنو یا نہ بنو، لیکن سارے اللہ کے بندے ہیں تو صحیح نا، انشاءاللہ ضرور ہے، بے شک ہیں سارے نا، سارے ہیں۔ اس نے فرمایا کہ جو میرا بندہ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کہ جو دل کو شیشے کی طرح صاف رکھتا ہے، دل کو شیشے آفین، آپس میں کوئی نٹ کھٹ اونچ نیچ لڑائی جھگڑا ناراضگی ہو بھی جائے تو وہ دل میں کینہ بغض پال کے نہیں رکھتا، بلکہ اسی وقت دل سے معاف کر دیتا سبحان ہے، اللہ، دل سے معاف۔ جس کا دل صاف ہو جاتا ہے اسے اللہ ملتا ہے، اور ہم دل کے اندر رکھیں بغض کینہ عداوت اور حسد، پھر کہیں کہ اللہ سے ملے گی برکت، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ والعافین، لوگوں معاف کرنا سیکھو۔ یہ کندھوں پہ آپ نے اتنے بڑے بڑے بوجھ سجا کے رکھے ہوئے ہیں، وہ کیوں اپنے آپ کو بھاری کرتے ہو؟ اللہ نے تمہیں ہلکا کیا ہے، فالتو کی چیزیں چھوڑو، وقت تھوڑا ہے، لڑائی کا وقت نہیں۔ ارے جس کو وہ مل جاتا ہے اسے تو لڑائی کی فرصت ہی نہیں ملتی، فرصت ہی نہیں ملتی۔ یہ اس نے رشتے نعمت دیے ہیں، ماں کے، باپ کے، بھائی کے، بہن کے، بیوی کے، اولاد کے، اسے لڑائیوں میں نہ گمو، ہو بھی جائے نٹکٹ معاف کرو، پھر پیار لو، پھر پیار لو، پھر پیار لو، وقت جلدی ختم ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا فرمان والعافین، وہ معاف کرتا ہے۔ انتقام، اب مجھے یہ بتاؤ، یہ معافی کی بات دل جو صاف کر سکتا ہے، آپ کو لاکھوں کروڑوں روپے دے دیے جائیں، پیسے سے آپ کا دل صاف ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ لوگ مال و دولت لے کر بھی نفرتیں کرتے ہیں، دیت قصاص لے کر بھی، لیکن جس دل میں خدا کا خوف آ جاتا ہے، اسے اللہ کا حکم پتا چلے، وہ دل شیشہ کر کے رکھ دیتا ہے، دل شیشہ کر کے۔ تو یہ قرآن ہے، اور یہ پھر اس کے بعد احساس ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کی باتیں سنبھالیے، قرآن کی باتوں کو یاد کیجئے، قرآن کے ساتھ جڑیے۔ اختتام ہے، اختتامی بات ہے، حضور کا میلاد ہے، اس میلاد میں آپ آئے بیٹھے ہیں۔ میں نے جتنی باتیں بتائی مجھے حضور کی بارگاہ سے پتہ چلی ہے۔ یہ قرآن سرکار پہ نازل ہوا تھا نا، اللہ نے حضور پہ اتارا، حضور سے پھر ہم کو ملا، اور ہم وہ قرآن آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ بھئی یہ بتا دو، آپ سمجھے شاید میں نے قرآن الٹا رکھا ہوا، یہ قرآن جو ہے نا ادھر سے اس کی جلد الٹی ہے، اندر سے یہ سیدھا ہی ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے لوگ شک زیادہ کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، آپ کے مولوی صاحب قرآن دے پتہ نہیں پٹھا کھول کے بیٹھا سی، یہ وہ کمپنی کا قصور ہے، اس نے پٹھا چھاپ دیا، اندر جو ہے نا ٹھیک ہے، مطلب یہ سیدھا رکھا ہوا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس قرآن پہ ایمان رکھیں، اللہ بہت برکت عطا فرماتا ہے۔ آپ نے خیرات کی، دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں بے پناہ وسعت عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کو جو ہے وہ ایمان کی دولت نصیب ہو۔ جتنے بھی آپ حضرات آئے ہیں، جتنے بھی آپ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین و ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، دنیا و آخرت کی بخشش عطا فرمائے۔ باتیں تو ہر ایک کو پتہ لگتی ہیں، کوئی پکڑ لیتا ہے، کوئی اڑا دیتا ہے، جو دل میں رکھ لے گا بس اسی کی بخشش ہونی ہے، اسی کو ان باتوں نے فائدہ دینا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو فائدہ و نفع عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔